الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ بہت سے موقعوں پر ہمارے سماج میں شادی بیاہ کے متعلق جو رسوم ہمارے اندر آ گئی ہے اس کے متعلق متعدد باتیں عرض کی جا چکی ہیں. بہت سے حضرات مختلف قسم کی باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مولانا اس پر بات کیجئے، اس پر بات کیجئے، اس پر بات کیجئے. بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ امت جس کو خیر امت کا لقب دیا ہے، قرآن کے اندر بھی اللہ پاک نے کنتم خیر امت سے یاد کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے. اسی امت کے اندر آج خرابیاں اتنی آ گئی ہیں، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے معاشرت میں، کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کون کون سی خرابی کو ذکر کیا جائے اور کون کون سی خرابی کے متعلق تفصیل سے بات کر کے اس سے روکا جائے. کہ فارسی میں اس موقع کے اوپر ایک مثل مشہور ہے کہ تن ہما داغ داغ شد کنبا کجا کجا بینہم، کہ بدن پورا زخمی ہو گیا ہے تو اب مرہم پٹی کہاں کی جائے. آج ہماری حال بھی یہی ہے کہ تمام کے تمام شعبوں میں کمزوریاں اور خرابیاں بڑی حد تک آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اسلام جو ایک بہترین مذہب، بلکہ حقیقی مذہب، سچا مذہب، اس سے اور اسلام کے ماننے والوں سے لوگ نفرت کرنے لگے. اور جو لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلامی تعلیمات ان کے سامنے ہیں، تو وہ طعنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اور اگر سب سے برا کوئی آدمی ہے تو وہ مسلمان ہے. یہ لوگ ہم کو اس طرح کا طعنہ دیتے ہیں غیر لوگ. اس سے ہمیں خود جائزہ لینا ہے کہ ہماری کہاں کہاں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر سے ہم گر گئے، اور ہماری ان بدعمالیاں اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے لوگ اسلام سے اور اہل اسلام سے متنفر ہونے لگے. خیر، علماء ہیں، صلاحاء ہیں، مصلحین ہیں، اس کے متعلق باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. اور برائی سے روکنا ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. جو آدمی بھی برائی کو دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا
کہ جو بھی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اگر اس کو اپنی طاقت سے روک سکتا ہے، اپنی صلاحیت سے روک سکتا ہے تو اس کو روکے۔ اب میرا اپنا بیٹا ہے، میرے اپنے بیٹے پر بس چلتا ہے کہ میں اس کو برائی سے روک دوں، تو مجھے اپنی طاقت استعمال کر کے، اپنا آرڈر استعمال کر کے مجھے اپنے بیٹے کو روکنا پڑے گا۔ تو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، کہ کہیں کہ بھئی یہ تم برا کام کر رہے ہو، یہ غلط کام ہے، یہ شریعت میں ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں، آدمی ایسا ہے کہ اس کو زبان سے بھی نہیں کہا جا سکتا، اور زبان سے کہنے کے نتیجے میں فتنہ کھڑا ہوگا، یا کہ وہ آدمی اور شرارت پر اتر آئے گا، یا نعوذ باللہ دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر ایسی بات ہے تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، اور برائی کا یہ احساس بھی اگر دل سے نکل جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اپنے ایمان کی خبر لو، کہ اگر اس سے بھی زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، کم از کم دل سے برا سمجھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ گویا ایمان کی حد آ گئی، اب اس سے نیچے ایمان کی کوئی حد نہیں ہے کہ اس سے نیچے بھی آدمی اتر آ جائے کہ برائی کو برائی نہ سمجھے، تو پھر آدمی کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ بھئی میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں۔ تو خیر، مختلف قسم کے رسوم، مختلف قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں کہ بھئی اس کے متعلق بات کی جائے، اس کے متعلق بات کی جائے۔ ابھی 2-3 احباب نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ مولانا یہ جو میتھی کا معاملہ ہے، یہ جو میتھی کی رسم ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے میتھی برائے نام میتھی ہوتی ہے، باقی اس میتھی میں خرچہ کتنا ہوتا ہے اور یہ کتنی بونڈی رسم ہے، ہم میں سے ہر عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ بھئی اب نکاح ہوا، نکاح کے نتیجے کے اندر لڑکی کو حمل رہا، اب لڑکی کو حمل رہا، اب اس کے بعد جو ہے وہ لڑکی کو میکے بھیج دیا گیا۔ اب لڑکی کو میکے بھیج دیا گیا یا نہیں بھیجا گیا، اب چونکہ حمل رہ گیا ہے، بھائی اس کا اب پتہ نہیں اس کی خوشی میں یا اس کی شہرت کے لیے اب میکے سے جو ہے لڑکی کی ماں کے گھر سے سسرال میں میتھی جائے گی۔ میتھی جائے گی کیا بلکہ منگوائی جائے گی۔ بہت سے بے شرم تو خود مانگتے ہیں کہ بھائی میتھی بھیجنا، ہمیں تو خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ بھائی آپ کے گھر ایک بچے کے آنے کی امید ہے، ظاہر ہے بڑے خوشی کی بات ہے، تو اب اس خوشی کے شکرانے کے اندر 2 رکعت پڑھ لیں، اور اگر خوشی کے شکرانے کے اندر کسی کو کچھ کھلانا ہے پلانا ہے تو پھر اپنی جیب سے کھلائیے پلائیے۔ اب ظاہر ہے کہ لڑکی کو حاملہ کر کے بھیجا ہے، اب پھر یہاں میتھی بھیجے اور پھر محلے کے اندر اس کو تقسیم کی جائے تھوڑی تھوڑی، تو گیا ایڈورٹائز کرنا ہے اس کی، ہمارے بچے نے داڑ ماری ہے، ایڈورٹائز کرنا ہے اس کی۔ یہ کوئی ایڈورٹائز کرنے کی بات ہے؟ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ کیا جانوروں کے بچے نہیں ہوتے ہیں؟ دنیا کے اندر کیڑے مکیڑوں بھی بچے جنتے ہیں،
آخر یہ کون سی ایسی بات ہے کہ اس کا اتنا اشتہار کیا جائے، اس کی اتنی شہرت کی جائے، اور اس نے اتنے بھونڈے طریقے سے؟ اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے بری بات تو یہ ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے نتیجے کے اندر بہت سی غیر مسلمانہ رسوم ہمارے اندر آ گئی ہیں اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری بری بات اور دوسرا گناہ اس میں کیا ہے کہ دیکھیے، لڑکی کے ماں کے وہاں کہلایا جاتا ہے، اور کہلایا اگر نہ بھی جائے اور نہ بھیجے تو آج بھی بہت سی جگہ لڑکی کو پھر جب وہ بیچاری گھر آئے گی ولادت کے بعد تو اس کو تانے سہنے پڑیں گے کہ تیرے ماں باپ نے اتنا بھی نہیں کیا، اتنا بھی ان سے ٹوٹا نہیں، اتنا بھی تیرے لیے وہ خرچ نہیں کر سکے۔ اب مجبوراً بیچارہ لڑکی کا باپ، لڑکی کے والدین، ان کی حیثیت ہو یا نہ ہو، وہ میتھی کے نام سے 10 کلو 15 کلو 20 کلو تک کا کھوپرا، کھارے اور اس میں مختلف قسم کے میوہ جات اور پتہ نہیں 5-10 ہزار کا خرچہ ان کے ذمے پڑ جائے گا۔ اب آج کی اس مہنگائی کے دور کے اندر بیچارے لوگ اکثریت جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنا گزران کرتے ہیں۔ اب ایسے کے اندر پھر یہ اس قسم کا بوجھ ان پر ڈالنا، جس کے نتیجے کے اندر وہ قرض لینے پر مجبور ہوں گے، اور قرض اگر ایسے ہی نہیں ملا تو سودی قرض لینے کے اوپر وہ مجبور ہوں گے، اور وہ میتھی بنا کر لڑکے کے گھر بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کا بھی مال بغیر اس کی دلی رضامندی کے حلال نہیں ہے۔ اب یہاں سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یا تو زبانی کہہ کر کہ بھائی میتھی بھیجوانا، ہمیں تو خوشی کرنا ہے، یا اگر زبانی نہیں کہا تو بھی یہاں پر اگر لڑکے کی طرف سے صراحتاً منع نہیں کیا گیا، مطالبہ ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا کہنا ہی ہے، آرڈر ہی کرنا ہے کہ بھائی آپ میتھی بھیجنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ میتھی جو بھیجی جائے گی، بیچارے دل پہ پتھر رکھ کر لڑکے اور لڑکے کے والد جو ہیں وہ کہیں سے جوڑ کر پیسہ ادھر کا ادھر کر کے وہ بیچارے میتھی بھیجیں گے۔ ظاہر ہے یہ سامنے والوں کے لیے، لڑکے کے گھر والوں کے لیے کہاں سے حلال ہوگی؟ اس کے حرام ہونے کے اندر شبہ کیا ہے کہ جو مال دل کی رضامندی کے بغیر دیا جائے، زبردستی دیا جائے، داب دباؤ کے اندر دیا جائے، اس کے کھانے کی گنجائش کیسے نکلے گی؟ اور پھر وہاں سے لڑکی کے یہاں سے آیا اور تقسیم لڑکے والے کریں گے۔ واہ، خرچہ بیچارہ وہ کرتا ہے، ہاتھ جو ہے کوٹنے کے اندر، اس کو پیسنے میں لڑکی والوں کے گھر نے چلائے، اور پھر لڑکے والے یہاں پر آرام سے پھر جو ہے اس کو تقسیم کر کے اس کی ایڈورٹائز کریں گے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر شریعت کا حکم نہ ہوتا پھر بھی ہماری عقل اس کو گوارا کرتی ہے کہ کسی کا مال لے کر تقسیم ہم کریں، مال کسی اور کا تقسیم ہم کریں، محنت کسی اور کی نام ہم کمائیں۔ لہذا محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ رسم کو ہمارے معاشرے سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اس قسم کی بات ہو کہ جہاں پر اگر لڑکی کی طرف سے نہ دیا جائے تو پھر ایسی صورت میں اگر تانے دیے جاتے ہیں تو لڑکے والوں پر ضروری ہے کہ لڑکی جب میکے جائے تو صاف صاف کہہ دے کہ بھائی تمہارے گھر سے میتھی ویتھی کا کسی قسم کا کوئی خرچ تم پر نہیں آئے گا، اور میتھی تم ہمارے یہاں بھیجنا مت۔ نہ مانگنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ لڑکے والے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہاں کہلا دے لڑکی کے گھر کہ بھائی تمہارے یہاں اس کی میتھی بیتھی بنانا مت۔ اگر تم کو اپنی لڑکی کو اب ایسے موقع پر اگر جو ہے بھائی تھوڑی تندرست رہے، طاقت آئے، شکتی کے لیے کھلانا ہو، تم اپنے گھر کھلانا، باقی ہمارے گھر بھیجنا مت۔ اور جیسے میں کہا کرتا ہوں
کہ جب لڑکے نے کسی لڑکی سے شادی کی تو اب ساری ذمہ داری لڑکی کے اوپر آتی ہے. یہ لڑکی کا سارا خرچ اس کے ذمے آتا ہے. یہ لڑکی کو اگر میتھی کھانے کی کھلانے کی ضرورت ہے وہ ذمہ داری لڑکے پر آتی ہے, لڑکی کے باپ پر نہیں آتی. اور اصل تو ہونا یہی چاہیے. عامتاً ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ بھائی پہلی ولادت والدہ کے گھر. چلو اگر اس اعتبار سے ہے کہ لڑکی کو والدہ کے گھر سہولت ملے گی, آرام ملے گا, اس لیے والدہ کے گھر بھیجتے ہیں, بہت اچھا ہے. باقی اگر اس لیے بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ پہلی ولادت کا خرچ ہمارے ذمے نہ آئے تو یہ ذمہ داری سے جان چھڑانا ہے. پہلی ولادت کا خرچ بھی شوہر کے ذمے ہے, لڑکی کے ماں باپ کے ذمے نہیں ہے. اور یاد رکھیے خدا کے یہاں فیصلے ہماری نیتوں اور عزائم کے مطابق ہوتے ہیں. اگر لڑکے والے کی فکر یہ ہو اور ان کا جذبہ یہ ہو کہ بھائی چونکہ یہ لڑکی کو ہمارا لڑکا بیاہ کر لایا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے, لہذا اس کی ولادت کا خرچ بھی ہم اٹھائیں گے. اگر اس حمل کے حاملہ ہونے کی حالت میں اس کو کچھ خوراک کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم کھلائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ پہلی ولادت کے وقت اگر آپریشن کی ضرورت پڑی اس کا بھی خرچ ہم اٹھائیں گے. تو انشاءاللہ لڑکے والوں کے یہاں اللہ ان کے نیت کے مطابق برکت ضرور دے دیں گے. بظاہر لگے گا کہ یہ ہمارا خرچ ہوا, لیکن اللہ اس کے بدلے کے اندر کئی گنا دے دیتے ہیں. نیتوں کو اگر ہم اپنی صاف رکھیں گے, ارادوں کو اچھے رکھیں گے, عزائم کو اچھے رکھیں گے کہ ایک لڑکا جب نکاح کیا اسی وقت سے یہ نیت کر لے اس کی ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی. اور قرآن کریم کے اندر جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, یہ نکاح کے وقت قاضی جو ہے امام نکاح پڑھاتے وقت یہ آیت پڑھتا ہے. یہ آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور سیدھی بات کہو, راستی کی بات کہو. قول سدید کسے کہتے ہیں؟ جو سچی ہو, مذاق نہ ہو, دل لگی کی نہ ہو, جو حق ہو, جھوٹ نہ ہو, جو ذمہ داری کا پورا احساس رکھتے ہوئے کہیں جائے. تو یہ آیت پڑھ کر گویا دلہے کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا, تو یہ قبول کرنے کے نتیجے میں ساری ذمہ داریوں کو قبول کر رہے ہو. یہ ساری ذمہ داریاں تمہارے سر کے اوپر آ رہی ہیں. لہذا یہ پہلے ہی دن سے اس کو احساس کیا جا رہا ہے, لڑکے لڑکی دونوں کو, کہ تم جو ایک دوسرے کو اپنے نکاح میں قبول کر رہے ہو تمام ذمہ داریوں کے ساتھ قبول کر رہے ہو. یہ نہیں کہ اب جو ہے وہ فلانا خرچہ میرے ذمے نہیں, فلانا خرچہ میرے ذمے نہیں. ہاں جو فضول خرچیاں ہیں وہ شوہر کے ذمے نہیں, لیکن جو ضروری خرچ ہیں وہ تو شوہر کے ذمے ہیں. لہذا اس سے جان چھڑانے سے جان چھوٹے گی نہیں. لہذا ایک تو یہ میتھی کی رسم کو اللہ کے لیے چھوڑیے. ہر لڑکا اور لڑکے کے والد عزم کریں کہ اگر ہمارے یہاں ایسا موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم صراحتاً منع کر دیں گے کہ بھئی یہ میتھی کی رسم ناجائز ہے, ہم اس ناجائز کام کو نہیں کریں گے. یہ میتھی جو ہے اگر آپ کو اپنی لڑکی کو کھلانا ہو اپنے گھر کھلائیے, ہمارے گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صراحتاً کہہ دیں, ان رسوم کو مٹائیں گے تب ہماری زندگیوں کے اندر برکت آئے گی, اولاد نیک اور صالح بنے گی. یہ رسوم کی پابندیوں کی وجہ سے ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, اولاد کے اندر نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لہذا اس کو مٹائیں. اور ساتھ ساتھ اسی طرح سے ایک جیانے کی رسم بھی ہے. اس میں بھی دن بدن جو ہے اب ہم کمپٹیشن کے اندر آگے نکل رہے ہیں. اب بچے کی ولادت ہوئی, ماں کے گھر سے اب اس کو بھیجا جائے گا, وہ سسرال بھیجا جائے گا لڑکی کو. تو اب جو ہے یہ گیواڑو
اب ظاہر ہے کہ بھائی شاید ہو سکتا ہے کہ بھائی چلو نئی نئی ولادت ہوئی ہے تو اب بچی کو کچھ تندرستی باقی رہے، اس کو صحت باقی رہے، اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ایسا گھی میں ملا ہوا کچھ خوراک دیتے ہو، لیکن اب اس کا تو نام و نشان کوئی نہیں، بلکہ یہ پیدا ہونے والے لڑکے کے سارے سامان، اس کی چھوٹی چھوٹی گودڑیاں، اب وہ پرانی گودڑیاں تو چلی گئی، اب تو وہ نئی فیشنیبل مہنگی مہنگی، اور پھر کھلونے اور پھر کمبل اور پتہ نہیں کیا کیا، 50 ہزار تک کی رقم جیانے کی پہنچ جاتی ہے۔ اب بیچارہ غریب آدمی لائے گا کہاں سے؟ اب پھر جو ہے وہ سسرال کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، یہ میری بہو یہ لے کر آئی، یہ لے کر آئی، یہ لے کر آئی، اب پھر اس کی ایڈورٹائز ہوگی۔ اب خدا نخواستہ کوئی غریب کی بچی نہیں لے گئی تو پھر وہی میڑے ٹیڑے اس کو سننے پڑیں گے۔ یہ سب جیسے میں نے کہا کسی کی خوش دلی کے بغیر کسی کے مال لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں پر بھی لڑکے والے کہتے بھائی جیانے کا کوئی نہیں، اللہ نے ہمیں لڑکا دیا ہے تو وہ لڑکے کی ذمہ داری سلانے کی، پلانے کی، کھلانے کی، اس کے ڈائپر، اس کی گودڑیاں اور اس کے پاؤڈر کے ڈبے، یہ سب ذمہ داری ہماری ہے، اس کے کھلونے، یہ سب ذمہ داری ہماری ہے۔ تم خوشی سے کچھ دے دو اپنے بچے کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں، ایسا نہیں۔ رکشائیں بھر بھر کے جیانے کا سامان جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور جیسے میں نے کہا بغیر خوش دلی کے کسی کا مال کیسے جائز ہوگا۔ لہذا ان دو رسموں کو بھی خاص طور پر ہمارے معاشرے سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔